نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سے پہلے قومی اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی آج پاکستان کے یہی حال ہے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی اور نیب نے کہا ہم نے گرفتار نہیں کرنا، ہم نے جو ہے ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آج وہ نواز شریف سرکاری پروٹوکول کے اس کو مل رہا ہے، وہ پاکستان واپس آیا ہے۔ جس طرح نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس نے ہر پاکستانی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کیا کسی پہ سزا یافتہ شخص کو اسی طرح کا پروٹوکول مل سکتا ہے، اس شخص کو جس کو صرف 2 دن کی ضمانت ملی ہو اور ابھی اس کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہونا ہو، اس کی سزا معطل نہ ہوئی ہو، صرف 2 دن کی ضمانت پہ وہ شخص ہو اور پورا سرکاری پروٹوکول اس کو دیا جائے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ آج ریاست پاکستان نے نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر لیا، ایسے لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان نواز شریف کے حوالے کر دیا، جو مرضی چاہے وہ فیصلے کرے، جو مرضی کرے، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، ہم کوئی جانور نہیں ہے، اور اس ملک کا قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے، سب نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نواز شریف کہے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا، ہم کوئی جانور نہیں ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جہاں پہ لگا دیے ادھر چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اب شعور ہے قوم کے اندر، اور ڈیفینیٹلی اب جب الیکشن آئیں گے تو لوگ جو ہے اپنے شعور کے مطابق ہی ووٹ دیں گے۔ تو نواز شریف بالکل جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو انتخابی پروسیس ہونا ہے اس میں نواز شریف کو اوپن فیلڈ دی جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی طریقہ انصاف کا کوئی امیدوار اسٹرانگ امیدوار کھڑا ہو، اور جو پہلے بھی ان کے کوئی ہلکے جیتنے والے ہیں اسٹرانگ امیدوار ہیں ان کو پریس کانفرنسز کر کے ان سے علیحدگی کروائی جا رہی ہے طریقہ انصاف سے۔ تو بہت بڑی اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ کشمکش ہے، اور ایسے لگ رہا ہے پہلے بھی 16 ماہ شہباز شریف کو برائے نام اپوزیشن دی گئی، اور جو اپوزیشن لیڈر تھا راجہ ریاض وہ تو ٹکٹ ہولڈر اب ہو گیا نون لیگ کا، اس نے کیا اپوزیشن کرنی، پہلے 16 ماہ کچھ نہیں کر سکے، اب بھی اوپن فیلڈ دی جا رہی ہے نواز شریف کو۔ لیکن نواز شریف کے راستے میں اگر کوئی ادارہ رکاوٹ نہیں ہے، قانون رکاوٹ نہیں ہے، نظام انصاف رکاوٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی عوام ضرور رکاوٹ ہوں گے۔ عوام شعور کے مطابق فیصلہ کریں گے، اپنے شعور کے مطابق ووٹ دیں گے، اور ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ سوچیں گے کہ یہ شخص 3 بار پہلے ملک کا وزیر اعظم رہا اور اس کا بھائی وزیر اعظم رہا پچھلے 16 ماہ، تو انہوں نے ملک کی تقدیر کی کیا فیصلے کیے، ملک کی تقدیر کیا بدلی۔ ان کے جو شہباز شریف کے 16 ماہ کے میں تو ایسا پاکستان چھوڑ گیا کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئے۔ یہ تو بھلا عاصم منیر صاحب کا جنہوں نے ڈنڈا چلایا، غریب آدمی کو سوچا، لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا، ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا، مہنگائی کم ہوئی۔ ادروائز جو عاصم منیر صاحب نے 2 مہینے میں ڈنڈا چلا کے کام کیا، یہ 16 ماہ میں کیوں نہیں کر سکے؟ تو ڈیفینیٹلی اب قوم کے پاس شعور ہے، قوم نے شعور کے مطابق ووٹ دینا ہے، اور اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ جو ان کا مینار پاکستان میں ہونا ہے، نواز شریف کا جو خطاب ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی عوام نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ جو لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں وہ ان کی اپنے ہی ہیں، آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آج اس وقت جو ہے نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو عوام ہے، عوام کا شعور ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یہ نواز شریف کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور جو لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر لکھا پڑھا طریقے انصاف سے تعلق رکھتا ہو۔ لکھا پڑھا طبقہ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ اس وقت ملک کے اندر جو ایک ریاست 2 دستور دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیا ملک ایسے آگے بڑھنا ہے؟ کیا غریب آدمی کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملنا؟ 4 سال بعد نواز شریف آئے گا، اس کو اوپر مسلط کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا۔ لکھے پڑھے عوام جو ہے وہ مجبور نہ ہو۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی ہمارے مسائل کسی صورت میں بھی حل نہیں ہو سکتے، اور ہمارا جو لکھا پڑھا نوجوان طبقہ ہے وہ بالکل مایوس نہ ہو۔ وہی ہمارا پاکستان کا سرمایہ ہے، انہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔